سر آپ نے مجھے چلیے سلام میں پہل کی، آپ کو کس نے ہوں، اجازت دی ہے سلام میں پہل کرنے کی؟ بھائی میں سلامتی کی بات کر رہا ہوں. جی سر، آپ کے محمد نے تو جوز اور کرسچنس کو سلام کرنے سے منع کیا ہے. ڈو ناٹ سے سلام ٹو بگن ود ٹو دا جوز اینڈ دا کرسچنس. کیوں سر، آپ نے کیوں کیا؟ آپ کرسچن نہیں ہے نا؟ میں تو ہوں، میں تو مانتا ہوں میں کرسچن بھی ہوں. تو بھی سلام ہے آپ کو. تو آپ کے محمد نے تو منع کیا. میں نے تو نہیں کرا نا. تو آپ محمد کی بات نہیں مانتے، رائٹ؟ دیکھیے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کیا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کو ماننا کی بات نہیں ہے، ان کا ہوں، کہنا آپ عمل کر نہیں رہے ہیں. تو جب آپ کہنے پہ ان کے عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس بندے کی جس کو آپ مان رہے ہیں. اگر چلیے محمد کی آپ کے لیے تھوڑی سی بھی اوقات ہو، ویلیو ہو، تو جب اس نے کہا ہے کہ جوز اور کرسچنس کو سلام میں پہل نہیں کرنا، اور یہ بھی جوز اینڈ کرسچنس کی بات ہے، اور یہ لیٹ الون مشرکین ہندو شندو تو وہ تو ویسے ہی بہت نیچے کی چیز ہے نا نہیں اکارڈنگ ٹو بھائی، اسلام. میں ٹھیک ہے، میں تو نے جب اہل ایز اے کتاب کو ہی آپ نے سلام میں پہل نہیں کرنی، کسی ہندو کو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں؟ کسی ایگنوسٹک ایتھیسٹ کو کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اوکے، میں الفاظ واپس لے لوں اپنے. جی سر، اور الفاظ واپس لیں، اور دوبارہ سے سلام میں پہل نہ کرنا، ہپوکریسی نے کرنا، جہنم میں سڑو گے نہیں تو. اچھا اچھا اچھا، چلیے خیر. فی الحال تو میں نے جہنم دیکھی نہیں ہے، فی الحال میں دنیا دیکھی ہے، تو اسی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. اور اوکے، دنیا آپ میں آپ نے کیسے رہنا مسلمانوں کے ساتھ قرآن کی روح سے؟ بھائی جیسے انڈیا میں ہوں، میں انڈیا میں رہتا ہوں، میں مل جل کے. مل جل کے رہتے ہیں، لیکن قرآن تو آپ کو اس طرح رہنے سے منع کرتا ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو ارے اسکرین میرے دکھا دیتا بھائی، ہوں. میرے یہ بھائی سر پڑھ لیجئے کیا کہتا ہے سر، قرآن پڑھیے سر. ایڈم سیکر جی، جی سر، کیا کہتا ہے آپ قرآن؟ قرآن تو بہت کچھ کہہ رہا، مگر آپ قرآن پہ عمل نہیں کرتے؟ قرآن پہ عمل کرتا ہوں ابھی بھی تھوڑا بہت. تو پھر یہ قرآن کی آیت ہے، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی باتیں سن سن کے نا کافی دماغ سن ہو چکا ہے. اچھی بات ہے، تو اسلام سے باہر آ جائے نا. اس لیے نہیں سکتا کیونکہ فیملی یہ ہے. سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتیں سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. فل مومن تھے بھائی، فل مومن تھے، فل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس جی سر، جی سر، کیا آپ حال ہے؟ اب آپ یہ بتائیے میرے پیارے بھائی کہ آپ کس ساحل نہج پہ بھائی، آ چکے ہیں اس وقت؟ آپ کی ایک بات روک کر کے میں ساحل بھائی سے کچھ کہہ دوں. جی کہہ دیجیے. ساحل بھائی، میں آج آپ کو فالو کر رہا تھا انسٹاگرام پر، آپ کو کال بھی کی جی. تھی میں نے، شاید آپ نے دیکھا ہو. نہیں نہیں دیکھا ہاں میں نے بھائی. جی جی جی، کیونکہ ایکچولی میں اہل حدیث سے وابستہ ہوں، اور سب سے پہلے آپ کی ڈیبیٹ میں نے انڈیا ٹی وی پہ دیکھی تھی، اور سمیر بھائی اوکے. بھی تھے. تو آپ دونوں کو دیکھ کر کے میں بھوچکا رہ گیا تھا. سمجھ رہے ہیں نا ہوں. بھوچکا؟ ہاں حیرت ہاں سمجھ رہا انگیز کہ یار ہوں. ایک اسلامی بندہ جو اہل حدیث کٹر اہل حدیث میں رہا ہو، اور وہ اچانک ایک دم کنورٹ کیوں ہو گیا. ہوں. خیر بہرحال، یہ میں دیکھا بھی کس طرح سے، کیونکہ میں جماعت اہل حدیث سے جڑا ہوں. تو اس اوکے. میں نماز پڑھنے گیا تھا مسجد میں. ہوں. تو مجھ سے 2 4 ساتھی تھے، وہ کہنے لگے بھی آج کل جو ہے بڑا معاملہ چل رہا ہے، وہ نیوز وغیرہ پہ آ رہا ہے، اور وہ ایکس مسلم کر کے ہیں کچھ. میں نے یار اوکے. ایکس مسلم تو میں نے کبھی سنا نہیں. کہہ رہے ہوں. نہیں نہیں، وہ مرتد لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا مرتد یار؟ میں نے کہا بھائی ایسا یہ کیا معاملہ ہے. تو بہرحال پھر میں جب این ڈی ٹی وی دیکھا اور آپ لوگوں کو دیکھا، تو آپ نے جو بکھیاں اڑائی ہیں نا، ان کے ایک جی. شریس والا بھی تھے، ان کی بھی. ہاں اور ہاں. ہاں، ان کی جب بکیاں آپ نے اڑائی، جی. تو بس میرے کو کچھ، میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے. پھر میں نے اوکے. آپ لوگوں کو سننا شروع کیا جناب. اوکے. تو ہاں، تو کافی کچھ مجھے ابھی بھی، مطلب اصل میں ڈر اس کا بنا ہوا ہے جو قرآن پاک میں لکھا ہے، حدیثوں میں ہوں. بتایا گیا ہے. تو اس ہوں. کا ہوں. ڈر میرے اندر برقرار ہے.
مگر میں نکال دیجیے نا بھائی. سر اس کا جواب میں انکمفرٹیبل ہوں میرے دوست. دے دوں اگر ساحل آپ کی اجازت ہو تو اس والی بات کا جواب میں ہاں دے ہاں دوں. بالکل بالکل، کیونکہ آپ دینے سے پہلے میں یہ بول دوں کہ لوگوں سے، اور ایڈم یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی ہے، ایک ٹائم پہ جیسا یہ بھی اہل حدیث مسلک میں تھے یا ابھی بھی ہے، جو تھوڑا بہت بچا ہے ان کا، ایک 5% سمجھ لیجیے ڈر کی وجہ سے. لیکن یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا جو اپیئرنس ہوا ٹی وی میں، اس کے بعد ہم نے جو ساتھ میں کئی سارے ٹاپکس پہ ایڈم ہم نے کور کیا ہے، تو کئی سارے لوگوں کے ذہن چینج ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو یار ڈر ہے وہ مولویوں ملوں کو ان کی نیند حرام کر کے رکھا ہے کہ ہمارے لوگ جو ان کی باتیں سن سن کے یہ اسلام سے دور جا رہے ہیں. تو یہ بات بالکل حق ہے، اور آپ ان کا جو وہ ڈر ہے، اگر آپ ہو سکتا ہے کچھ نکل جائے تو بھائی پوری طریقے سے نکل جائیں گے. جی میں آج کوشش کروں گا کہ جتنا بھی ہو سکے میں آپ کا ڈر یہاں سے نکال دوں. بائی دا وے کسی نے میرا انسٹاگرام پوچھا ہے، تو یہ میرا انسٹاگرام کی ایک ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں. میں لائیو چیٹ کو دیکھ رہا تھا ساتھ ساتھ میں، تو یہ ان کے لیے جو انسٹاگرام کا میرا ریفرنس مانگ رہے ہیں، یہ ایک ویڈیو ہے، یہاں سے آپ میرے انسٹاگرام تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا احمد بھائی، بات یہ ہے جی کہ جب آپ کو یقین ہو گیا ہے بہت حد تک کہ جی اسلام جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ کے اس قسم کے عذابوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیا چلیں عذاب کو ذرا سائڈ رکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں کوشچن اپنا چینج کر دیتا ہوں. لیٹس لک انٹو دی جنہ آف اللہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ایک دلال کی طرح آپ کو حوروں پہ حوریں دے رہا ہوگا، اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کروانے کے لیے اسپیشل بچیاں اللہ نے بنائی ہوں گی، جن بچیوں کے ساتھ آپ ہر وقت ڈنگی ڈنگی کرتے رہیں گے؟ کیا آپ کو کسی صورت میں یہ چیز ایک مناسب چیز فیل ہوتی ہے؟ نہیں، مناسب تو فیل نہیں ہوتی. میں خود سوچ میں پڑ جاتا تھا کبھی کبھی کہ یار پہلے تو کیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں میں کیوں سوچ میں پڑا تھا. نہیں نہیں، میں اتنی لمبی جانے کی ضرورت نہیں، ابھی پہلے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں. تو اگر جی یہ چیز آپ کو مناسب فیل نہیں ہوتی اور آپ کو نہیں لگتا کہ ایک خدا جو ہے وہ ایک دلالی کرے گا اور آپ کو بچیاں دے گا ایک ون آفٹر ندر، کہ آپ ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر لیں، آپ کو آگے پوچھے گا ہے مسٹر احمد کون سی شراب چاہیے، میں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں، اور بچیاں جب آپ اس کے کسی بھی بچی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمائیں گے وہ اس کو دوبارہ ورجن کر دے گا. تو جب یہ آپ کو مناسب نہیں لگ رہا، صحیح نہیں لگ رہا، تو پھر جہنم سے ڈر کیوں؟ جب جنت سچی نہیں تو جہنم کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ یہ بتائیے. جی آپ کی جس بات اللہ میں کی جنت سچی نہیں اس اللہ کی جہنم کیسے سچی ہے؟ یہ بتائیے. جی جی آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، مگر کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک نہیں گھر کا بھی اب آپ ماحول ہے. چینج کر رہے ہیں نا، سنیے آرگیومنٹ چینج کر رہے ہیں. یو آر ناؤ چینجنگ دی آرگیومنٹ. آپ نے پہلے جو آپ نے بات کی تھی، لیٹس اسٹک ٹو دیٹ. ابھی آپ مسلمان نہیں ہیں لہٰذا آرگیومنٹ کو جمپ نہیں کریں. اسٹک ٹو دا سیم آرگیومنٹ. آپ نے کہا ڈر لگ رہا ہے اللہ کی جہنم سے، یہ آپ کا آرگیومنٹ تھا. تو اگر اس کی جنت سچی نہیں تو اس کا جہنم سچا کیسے؟ رائٹ، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اوکے بالکل بات صحیح ہے. جی. تو اب اس کے اوپر آپ کا مزید ریبٹل کیا ہے وہ بتائیے، پھر ہم آپ کے دوسرے پوائنٹ تک بھی جائیں گے. ڈونٹ وری، جتنے پوائنٹ آپ کے ہیں آج ختم کریں گے، پھر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اسلام ہاں چھوڑتے ہیں کہ بالکل نہیں. بالکل احمد بھائی، اور اس میں ایڈم کی بات جو بتائی بڑے بڑے اچھے طریقے سے اس نے ایک چیز آپ کو بتایا، اور اسی کے ساتھ میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کبھی بھی لوگوں کو کسی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے نا، تو دو چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے. اور اسلام میں آپ ہاں دیکھو گے تو یہی دو چیز کا سہارا لیا ہے کہ آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ فائدہ. جیسے کہ ابھی ایڈم صاحب نے بتایا کہ بچیوں کی لالچ، اور آپ وہاں پہ وہ حوروں ورجن کی. ہوتے جائیں گی پھر شراب، تو یہ لالچ ہو گیا. دوسرا پہلو اس کا ڈر. تو ڈر 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 ڈرا ڈرا کے اتنا لوگوں کا مائنڈ کیپچر کر لو کہ وہ سوچنا ہی بند کر دے، اس کا دماغ اس سے باہر نکلے ہی نہیں. اور یہ جو آپ کا ڈر ہے نا، یہ سیم ڈر ہمارا بھی ہوتا تھا جب ہم مومن تھے. اتنا میں ڈرتا تھا قبر کے عذاب سے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، روز رات کو یہ بنا دعا مانگے میں سوتا ہی نہیں تھا کہ اللہ قبر کے یہی عذاب میرا حال سے تھا، محفوظ. یہی میرا حال تھا، مگر کافی حد تک میرا ڈر کنٹرول ہو گیا ہے. میں اب کوئی دعا نہیں پڑھ کے سوتا ہوں، بنداس اٹھتا ہوں، پخانے میں بھی جاتا ہوں دعا نہیں پڑھتا ہوں. ورنہ پہلے دعا اگر نہیں پڑھی تو یار میں نے کچھ کمی کر پکڑ دی. لے گا. آؤ. صحیح بات ڈر ہے. رہتا تھا پکڑ لے گا، ہاں شیطان پکڑ لے گا، وہ ہاں ڈر ہاں نکل جاتا. تو ہاں اب وہ میں ڈر نکل گیا.
بالकुल जब देखो, आप जब लोगों से डरो, वो डर वैलिड है। एक मैं अभी एक बहुत है ना, मतलब बात छोटी है लेकिन बहुत पते की बात कर रहा हूँ। जी जी लोगों का डर ये बड़ा वैलिड डर है कि लोग आपका नुकसान करेंगे या मुसलमान आपका नुकसान कर देंगे अगर मैं छोड़ दूंगा या बताऊंगा। लेकिन अगर आप जिनों से डर रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं और जन्नत जहन्नम से डर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बेवकूफी है। हाँ, लोगों का डर है, 100% आई एग्री विथ यू कि हाँ लोगों से डरना चाहिए, क्योंकि वो आपका नुकसान कर सकते हैं अगर आप उतनी बड़ी पोजीशन पे नहीं है। लेकिन ये सारा हाँ, डर निकाल। जी। काफी काफी कुछ लोगों से भी डर है। हालांकि मैं सवाल करता हूँ, सवाल किस तरीके से करता हूँ, मैं आप लोगों की आड़ लेता हूँ। मैं ये आड़ लेता हूँ कि भाई आप इस टीम पर जाकर के क्यों नहीं इस सवाल का जवाब देते, जब आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बड़े उस हिसाब से रखा जा रहा है, आपके पॉइंट टू पॉइंट रखा जा रहा है, आप क्यों नहीं पॉइंट टू पॉइंट आप जवाब देते हैं। मैं हम्म। आलिमों के सामने रखता हूँ, पता है वो क्या कहते हैं? हम्म। वो कहते हैं कि भाई हमें जवाब देने के लिए अल्लाह ने नहीं कहा है, हम हम्म। तो हदीस और कुरान को समझेंगे और उस पे अमल करेंगे। आपको भी लिहाजा यही है जिहाद ही कि यही आप है अमल भाई, करते रहें। ये जिहाद ही ये है कि आपने हक बात कहनी है। वन ऑफ द जिहाद इज कि जालिम बंदे के सामने हक बात करनी है। और सबसे बड़ा जालिम कौन भाई है? जो मुशरिक है। तो जब उन्होंने हमारे सामने आके हक बात नहीं कहनी, तो वो तो जिहाद की सेकंड डिग्री भी नहीं कर रहे। देखें जिहाद की सेकंड डिग्री क्या है, इस चीज को समझे। मैंने लास्ट टाइम जिहाद की 125 आयतें पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि जिहाद की डिग्रीज हैं, लेवल्स। सबसे पहला जिहाद हाथ से और दूसरा जिहाद है मुंह से। और अगर हुक्मरान के सामने या जालिम बंदे के सामने आप हक बात भी नहीं कह रहे, तो आप इस्लाम के तीसरे दर्जे पे हैं, जो कि ज़ुअफ़ुल ईमान है, यानी कि वो बिल्कुल घटिया दर्जे का ईमान है। नंबर दूसरी बात, इसका मतलब है कि वो जिहाद करते नहीं। कुरान की आयतें कहती हैं, चैप्टर नंबर 9 के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर आयत नंबर 120 के बाद आती है इस किस्म की बात, पढ़ लीजिएगा, कि हर बंदे ने जिहाद पे नहीं जाना। कुछ बंदे जो है ना हमने रख छोड़े हैं कि वो दीनी तबलीग करें। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ दावा गैंग्स हैं, वो जिहाद करना ही नहीं चाह रहे। लेकिन उनके बारे में मुनाफिक भी हैं। क्यों मुनाफिक हैं? क्योंकि वो लड़ाई वाले के अलावा बाकी जिहाद करना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए वो जरूरी भी है उनके लिए। तो लिहाजा एटलीस्ट मुंह से जिहाद करना उनके लिए जरूरी है, चाहे वो तलवार से जिहाद करें या ना करें। सो वंस अगेन, जिहाद तलवार से जो है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने 3 पार्ट्स के अंदर ये बताया है, तलवार से जो जिहाद है वो आपके लिए, हर मुसलमान के लिए फर्ज आइन नहीं है। वो उसका सिर्फ दिल में हिरस रखना कि मैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं तलवार से जिहाद करूंगा, इतना ही काफी। अगर वो दिल में भी नहीं रखता तो वो जहन्नमी है, मुनाफिकत की ब्रांच पे पड़ा है। सुनन नसाई की हदीस है, सही हदीस है। लेकिन अगर वो जुल्म के खिलाफ जाके बोल भी नहीं रहे हैं, तो वो जहन्नमी है। माशाल्लाह, आपके जो मुफ्तियान जो हमसे डरते हैं, उन्हें पता है कि वो घोड़सवार है, अगर हमारे सामने आए तो गिर जाएंगे। और अगर गिर जाएंगे तो कोई मुसलमान भी उनको नहीं सुनेगा। उनको सिर्फ इस चीज का डर है कि हमारे जाने से, उनका हमारे चैनलों पे आने से उनकी गेम खत्म होती है, इस वजह से वो नहीं आते। नाउ डू यू हाँ अंडरस्टैंड द हाँ, प्रॉब्लम? मैंने जी आपको जी कुरान जी और हदीस बिल्कुल। से साबित किया है। और अगर कोई मुसलमान मुझे आके चैलेंज करना चाहता है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करके अब भी सारी आयतें और हदीसें दिखाने को तैयार हूं। लेकिन चूंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो रेफरेंस मैंने सारे दिखाए हैं पिछली तीनों स्ट्रीम के अंदर, ताकि बात जल्दी खत्म हो, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया। जी सर। जी 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 जी, नहीं बात बिल्कुल सही है सर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए कुछ। सर आपको इंसान बनना चाहिए और इस कटल से बाहर निकलना चाहिए। अपने साथ तो कम से कम सदाकत पे रहे ना, अपने साथ सदाकत पे रहे। दुनिया को बताएं या ना बताएं, अपने साथ तो सदाकत पे रहे ना। इस स्टूपिड इडियोटिक कल्ट से बाहर निकलें। खैर इस कल से तो बाहर निकलने की पूरी कोशिश है और कोशिश जारी रहेगी। और फिलहाल मैं क्योंकि इस ऐसे माहौल में रहता हूँ जहाँ चारों तरफ मस्जिदें हैं और हर तरह के सर ये तरीके। आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ये इस्लाम है सर। ये एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मुझे कोई याद से कोई महीना पहले कुछ लोगों ने कहा था कि इनको जाके चेक करो, तो मैंने इनके फेसबुक के पेज को भी सब्सक्राइब किया। ये एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक कम्युनिटी है, वो बड़ी मजेदार मजेदार इस तरह के मीम्स डालते हैं। और ये एक बड़ा मजेदार मीम है। मोहम्मद साहब बैठे हुए अच्छा। हैं और उनके साथ ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 बीवियां इंक्लूडिंग छोटी वाली खड़ी है। हम्म। और ये फर्स्ट फेमिनिस्ट है ऑफ इस्लाम। इस्लाम का पहला फेमिनिस्ट मोहम्मद है, जो कि ये क्लेम करते हैं। उसके साथ राइट साइड के ऊपर एक सेक्सुअल प्रेडिटर है, जो कि दिखाया गया है। ये वो प्ले बॉय मैगजीन का जो उस्ताद है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार उसका, प्ले बॉय मैगजीन का जो मेन बंदा है जिसने प्ले बॉय बनाया था, उसका क्या नाम है?
اسے اتنا مجھے تو میں گوگل نہیں کرنا جانتا. پڑے گا. پلے بوائے مین گائے, کیا نام تھا یار اس کا؟ چلو بہرحال ہیو جو بھی ہافنر, ہیو ہافنر, ٹھیک ہے, ہیو ہافنر. ہیو تو یہ جو ہوفنر رائٹ سائڈ پہ ہے نا, یہ ہیو ہافنر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. پلے بوائے. اس کے پیچھے, ہاں اس کے پیچھے پلے بوائے والی بچیاں کھڑی ہیں. اور یہ جو ہیو ہافنر ہے یہ سیکس پریڈیٹر ہے. اب امیجن کریں, اب تھنک اباؤٹ اٹ. یعنی بڑی اچھی, بہت اچھے میمز ہیں. میں کہتا ہوں کہ انتہائی دلچسپ قسم کے میمز بناتے ہیں یہ ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ والے جو لوگ ہیں. ان کے میمز بہت انتہائی اعلیٰ درجے کے اور اعلیٰ لیول کے ہوتے ہیں. ایک طرف آپ ہیو ہفنر کو سیکشل پریڈیٹر کہہ رہے ہیں, دوسری طرف محمد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ فیمنسٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب ہیو ہفنر اس دنیا کے اندر اس نے جنت بنا لی اپنے لیے. اگر آپ اللہ کی جنت دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کو 72 حوریں ملیں گی اور ہر حور کے ساتھ آپ ڈنگی ڈنگی کریں, انجوائے کریں, ٹھیک ہے. ہیو ہفنر کی جو جنت ہے وہ اللہ آپ کو آخرت میں دے دے گا, ٹھیک ہے. اور آپ پھر بھی اللہ کو سیکشل پریڈیٹر نہیں کہہ رہے. حالانکہ اگر اللہ یہی کام آپ کو کر رہا ہے, جنت میں دے رہا ہے یہی ساری حرکتیں, تو پھر سیکشل پریڈیٹر اللہ ہے جنت میں. تو ہیو ہفنر جو کام کر رہا ہے, اللہ اصل میں جنت کا ہیو ہفنر ہے. جی جی سمجھتے ہیں آپ بات؟ تو ہاں سمجھ رہا ہوں. بہرحال دس از دا ریئلٹی آف اسلام ان ایسنس. تو آپ کم از کم اپنے ساتھ تو سچے ہو جائیں بھائی. باقی چھوڑیں, بالکل باقی آپ دنیا کو بتائیں نہ بتائیں, آپ کو ڈر لگتا ہے مسلمان آپ کو ماریں گے, کچھ کریں گے, وہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن آپ ایکچولی میں ہمارے نے پاس, ہاں ایک سے میں نے بات کری ہے, ایک وہ میرے پیچھے لگ گئے تھے ایک صاحب, کہنے لگے یار تم نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو, کبھی آتے ہو کبھی نہیں آتے ہو. کہہ رہے کوئی نہ کوئی تو بات چل رہی ہے کوئی ذہن میں تمہارے. میں نے کہا بھائی میرے سے سوال مت کرو, میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. تو کہنے لگا نہیں نہیں آج تمہیں بتانا پڑے گا کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا بھائی میرا تو چاہے آپ دماغ خراب سمجھ لو, کچھ بھی سمجھ لو, تو احمد میں نے بھائی ان کو یہ کہا. آواز آ رہی جی ہے میری احمد بھائی؟ جی اب ہاں آ رہی ہے بھائی, آ رہی ہے, بولیے کچھ بولنا چاہ رہے تھے. احمد کے پرسنل کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ نہ بتائے, کیونکہ دیکھیں ابھی بھی 4,000 لوگ کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو پرسنل اچھا اچھا واقعہ اچھا کوئی بھی جس سے لوگ ٹریس کر سکے یا مطلب ایک پہچان بنا سکے کہ یار یہ فلانا بندہ جو ہے اس نے ہم سے ایسی بات کیا تھا, اور دیکھیے اس ٹیم میں یہ بول رہا ہے تو یہ یہی بندہ ہے. پرسنل بات نہیں اچھا کرے, بس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نماز جو ہے ابھی اس سے پابندی سے نہیں پڑھ رہے, اور کوئی پوچھے گا تو ان کو بہانہ بنا دے کہ بھائی کچھ جاب واب یا جو بھی آپ کا بزنس ہے میں گھر پہ پڑھ ہاں ہاں لیتا ہوں یا پڑھ لیتا ہوں. اس طریقے ہاں سے ہاں آپ ہاں بہانہ, ہے نا, صحیح اب صحیح تو صحیح صحیح صحیح. ضرورت نہیں ہے کہ یہ پرابلم ہے اسلام میں, یہ غلط ہے, ایسا نہیں. آپ ماحول دیکھے اور خود سے ایسیس کرے کہ بھائی میرا بتانا صحیح رہے گا نہیں رہے گا. اپنی جان کو زبردستی رسک میں ڈالنا بھائی یہ کسی بھی طریقے کی سمجھداری نہیں ہے, یہ ہاں ہاں بیوقوفی ہاں ہے. اور جی اپنی جی جان ڈال کے بیٹھے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ کیا کیا دور سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ بھی مطلب وہاں پہ اگر آپ کا ماحول پورا وہاں آس پاس میں بہت مسلمان ہے اور کٹر ہے تو بالکل کچھ بتائے نہیں. کوشش کریے کہ کسی طریقے سے آپ اگر وہاں سے نکل کے کوئی دوسری جگہ سیٹل ہو سکتے, اگر آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے تو بچوں کو اور اپنی فیملی کو لے کے, اور وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایک نارمل لائف دیجیے, اس سے دور رکھیے. اور اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو وہاں پہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے, شکریہ. بہترین. بائی دا وے بیفور یو گو, بھائی لوگوں ہمارے اس پیارے بھائی کے لیے سب لوگ پھول بھیج دیں, بیکاز ان ریئلٹی یہ اسلام سے باہر ہیں مگر یہ اپنی سوسائٹی اور کلچر کی وجہ سے مجبور ہیں. تو سب لوگ ہمارے اس پیارے بھائی کے لیے فلاورز بھیج دیں, اور خیر سے یہ اسلام کی کٹلتا اور کٹرتا سے باہر نکل چکے ہیں. سر بہت بہت شکریہ احمد صاحب. آپ دیکھیں آپ کے لیے شکریہ 4,000 شکریہ لوگوں نے پھول بھیجے ہیں تقریباً, اور وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ مزید فائنلی کسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو اس طریقے سے چھپ کے نہ رہنا پڑے, اور آپ اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ ایکسپلین کر سکیں. میری آپ بہت کے بہت لیے یہی شکریہ. دعا ہے سر. تھینک یو اینڈ تھینک تھینکس یو. الاٹ سر. ٹھیک ہے سر, شکریہ, بہت بہت مہربانی. اچھا آپ کا انسٹاگرام پر میں آپ سے کچھ رابطہ کرنا چاہوں تو؟ سر آپ کر لیں سر, میں انسٹاگرام کی ابھی بھیجا تھا, میں نے دوبارہ بھیج دیتا ہوں میری ایک ویڈیو
تاکہ آپ پہنچ جائیں. مجھے نہیں پتا انسٹاگرام کیسے بھیجتے ہیں, تو میں اپنی ویڈیو بھیج سکتا ہوں. وہ میں یہ دیکھیں, یہ 3 ڈاٹ پہ کلک کیا, اس پہ میں نے کیا کاپی لنک, اور یہ جناب میں نے یہ دوبارہ لائیو چیٹ کے اندر پھینک دیا. یہ میرا ٹھیک. انسٹاگرام ہے, اور یہ پرائیویٹ اوکے. چیٹ کے اندر بھی میں نے اپنا انسٹاگرام بھیج دیا. سر آپ مجھ سے تھینک یو. رابطہ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شب بخیر. شب بخیر سر, تھینکس الاٹ.